لیکن انہوں نے ظالموں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس غلیل ہیں، پتھر ہیں، روڑے ہیں، تیر کمان ہیں، اور ان پر وہ باقاعدہ جہادوں کے ساتھ پرواز کر کے ان پر ایٹم گراتے ہیں۔ نہت تھے کشمیری بیچارے، وہ کیا لڑ سکتے ہیں؟ ان کے سامنے مقابلے پہ 7 لاکھ فوج ہے باقاعدہ ٹرین۔ یہ تو اسلام کی حقانیت ہے کہ وہ لوگ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، مشکل یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ حضرات کے علم میں ہے یا نہیں ہے، فلسطینی بیچارے 2 مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ایک تو ان کے یعنی ہمدردی میں جہاد کے لیے مجاہدین آتے ہیں مختلف ملکوں سے، وہ تو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں۔ جیسے افغانستان میں جب رشیا سے مقابلہ تھا، ساری دنیا کے مجاہدین وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح وہاں ہے۔ اچھا، اب اگر فلسطینی مجاہدین کا راز افشا کریں کہ جی فلاں گھر میں 2 مجاہد ٹھہرے ہوئے ہیں، تو مجاہدین ان کو گولی مارتے ہیں۔ اچھا، تم مخبر ہو، ہمارے راز کھولتے۔ اچھا، اگر راز افشا نہ کریں تو پھر یہودی ہندو فوج ان پر حملہ کرتی ہے، یا دونوں طرف سے عذاب دیں۔ باقی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس بڑی ہمدردی کی بات ہے نا جی، عملاً تو کوئی ان کی مدد نہیں کرتا، زبانی کلامی باتیں بیان، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا وہ پیٹ بھر جائے گا۔ اگر یعنی مسلم کمیونٹی کی پوری سپورٹ ہو نا جی، تو یہودی تو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے کوئی لڑائی نہ کریں، کوئی ایٹم نہ ماریں، کوئی جنگ نہ کریں، صرف بائیکاٹ کر دیں کہ ان کی کوئی چیز خریدنی نہیں ہے۔ لیکن وہ صحیح معنی میں بائیکاٹ ہو، ان کی تو صنعت بند ہو جائے، ان کی تو فیکٹریاں بند ہو جائیں، وہ کب تک مقابلہ کریں گے؟ لیکن ہمارا ہاں یہ ہے کہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جی مال بند ہے، لیکن وہ دوسرے ملک کے ذریعے وہ دوسرے ملک کی لگا کے بھیج دیتے ہیں، ان کا کام تو چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دور آیا کہ جب سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور یہ حضرت عمر کی شان تھی کہ آپ کے زمانے خلافت میں 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ دیکھیں نا، آج بھی یہودی حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں۔ ان کو کیا چڑھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ اسی طرح آپ کے انڈیا کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اس میں لکھا ہوگا فرشتہ، تاریخ فرشتہ یا تاریخ ہند یا اور بھی کئی کتابیں انڈیا کی تاریخ میں چھپی ہیں، جو کہ انڈیا ایک ملک ہے، ایک تاریخ ہے۔ تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ ان کا ایک شیعہ مذہب کا ایک ہے جس کو یہ شہید پنجم کہتے ہیں کہ جی ہمارا 5واں شہید ہے۔ وہ اصل میں یعنی بدترین قسم کا شیعہ تھا،
لیکن اس زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ نور جہاں ملکہ کے قبضے میں تھا اور وہ اس کا استاد تھا. اس نے کسی طریقے سے بادشاہ کو کہا کہ میرا استاد ہے وہ آنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بالکل بلائیں، کیونکہ وہ اکبر تو خود بھی لادین آدمی تھا نا، اس کا اپنا بھی تو کوئی مذہب نہیں تھا. ہندوؤں سے شادی، سکھوں سے شادی، مسلمانوں سے شادی، اتفاق کر رہا ہے سب ہم اکٹھے ہو جائیں گے شادی کرتے ہیں. ہر مذہب سے ہمارا، انہوں نے اپنا دین اکبری ایجاد کیا. اور وہ بنانے والے کون تھے؟ وہ بنانے والے دونوں بھائی تھے، فیضی اور اس کا بھائی. یہ دونوں شیعہ تھے بنتے ہیں، لیکن ایک ذرا معتدل تھا، ایک کٹر شیعہ. وہ آ گیا اس کا استاد. اب اس نے سب سے پہلے تو اپنے پاؤں جمائے نا جی، کیبنٹ میں اور ممبران میں اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلق رکھا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں مضبوط ہو گیا ہوں، اب مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، تو اس نے ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنی عمر سے بھی اس لیے نفرت ہے کہ اس میں بھی عمر کا نام آتا ہے. بھئی تمہاری عمر کتنی ہے؟ نام تو پھر عمر کا آ گیا نا. یعنی اتنی نفرت تھی بدبخت کو کہ مجھے اپنی عمر سے نفرت ہے اس لیے کہ عمر کا نام آتا ہے. کسی نے بادشاہ تک بھی یہ شعر پہنچا دیا. بادشاہ تک جب یہ شعر پہنچا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کل دربار میں پیش کیا جائے. اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی نا، بادشاہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے جب نور جہاں میرے ساتھ ہے، اور وہ تو فیصلے نہیں کر سکتا جب تک نور جہاں کندھے پہ ہاتھ نہ رکھے.